السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ میں ہوں عبد الرحمان۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایبیسینیا کے علاقے اور انسٹیٹیوٹ ون گروپ کے اندر، اور ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے مہمان CEO ون گروپ آف ایجوکیشن ڈاکٹر کامران مشتاق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً نادرا کے ایشوز سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا۔ 1996 سے ماشاءاللہ آپ انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہوں گے، بے تحاشا اسٹوڈنٹس آپ کے پاس سے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ یقیناً آپ کا ایک ایکسپیرینس ہوگا ایسے اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے آپ کے پاس سے کمپلیٹ اچھے لیول پر آگے بڑھے، اچھے لیول کے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن 9th میں آ کے ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹاپ کر دی گئی کیونکہ پیرنٹس کے CNIC نہیں تھے، جس کے بہاف پہ اس کا بے فارم ایشو نہیں ہو پایا اور اسے مجبوراً اپنی ایجوکیشن کو اسٹاپ کرنا پڑا۔ تو اس حوالے سے آپ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کریں، کتنا ریشو ہوگا، کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس یا کتنے گزر چکے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے CNBC سٹی نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے اس اہم موضوع کو اجاگر کیا۔ اب نادرا جو ہے وہ ہمارے اس ملک کا بڑا ہی اہم حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں چاہے وہ ورکرز ہوں، جب تک ان کی کوئی شناخت نہیں ہوگی اس کے اس ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ نادرا کی اہمیت ایسا نہیں ہے کہ کسی کا شناختی کارڈ بنے گا تو ہی اسٹارٹ ہوگا۔ دراصل اس کی اہمیت بچے کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، آگے چل کر اس کا بے فارم، 18 سال کی عمر تک اس کا بے فارم ضروری ہے اور 18 سال کی عمر ہوتے ہی اس کا NSC بننا ضروری ہے۔ اب ان تمام چیزیں جو کہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہر بچے اور بڑے کے لیے ضروری ہے، تو اب اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہر ایک گھر کے اندر فیس کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے بات کی خاص طور پہ میرے اس تعلیمی ادارے سے، ون گروپ آف ایجوکیشن کے حوالے سے، تو 12 یہاں پر ایک سال میں ہی بے شمار سینکڑوں اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ان تمام چیزوں میں ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی موجودہ رواں سال میں کم و بیش 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو صرف NIC اور بے فارم کی وجہ سے اپنی تعلیم آگے جاری نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی سد باب ہے ہی نہیں، کوئی ایسا دروازہ ہے ہی نہیں کہ ان کے مسئلے کا حل ہو۔ اگر وہ مسئلے کے حل کے لیے ادارے پر پہنچتے بھی ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان سے اتنی ریکوائرمنٹ کر دی جاتی ہے کہ ان ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے وہ دوبارہ جاتے ہی نہیں اس ادارے میں۔ تو حل یہ نکلتا ہے کہ چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں، وہ بچے جو 18 سال سے کم عمر ہوتے ہیں پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی ڈاکومنٹیشن وہ اپنی پوری نہیں کر پاتے۔ اچھا، اس سے یقیناً یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جرائم کی شرح میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے؟ بالکل ہے، بالکل آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، ایک طریقے سے ایک نظریے سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی شناخت اس ملک میں نہیں ہے اور جب آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اب یہ پابندی ہو چکی ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ نے مڈل تک تو تعلیم حاصل کر لی، لیکن آگے میٹرک کیسے کریں گے؟ جب میٹرک ہی نہیں کیا تو اگلی اعلیٰ تعلیم آپ کیسے حاصل کریں گے؟ تو اب آپ کی تعلیم پر بین ہے جب تک آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ اب اس شناخت کے لیے ضروری ہے کہ بہت ساری مسائل ایسے جو کسی فیملی کے ساتھ ہو تو ان کو ایکسیس دیے جا سکے، کچھ نرمی کی جائے تاکہ وہ آسانی سے ان تمام چیزوں کو کور کر سکے۔ یقیناً جو موجودہ چیئرمین ہیں طارق ملک صاحب، وہ بہت سی آسانیاں جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق سسٹم کو بہتر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹاف کی نااہلی یا اسٹاف کو کیس کو اچھی طرح سے پروسیس نہ کرنا، اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہ سمجھنا، زیادہ ریشو نادرا کی ناکامی کے پیچھے یہ ہے۔ بالکل میں آپ کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کنسیڈر کرواؤں کہ ایک جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ نادرا کا اسٹاف یعنی کہ جو عملہ ہے، اس عملے کا اچھا رویہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس عملے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے خدمت گار ہیں، ان کو ہم سے رویہ بہت ہی اچھا رکھنا چاہیے۔ اگر بالفرض کسی کے پاس کوئی دستاویزات مکمل نہیں ہیں تو اس شخص کو چاہیے، اس عملے کو چاہیے بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائے، اور اگر ایسا ہے کہ ان کے والدین یا وہ گھر والے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو ایک طریقہ کار سے سمجھایا جائے اور کسی ایسے شخص کے ساتھ منسلک کر کے رابطہ کروایا جائے جو ان تمام دستاویزات کے جمع کرنے میں ان کی مدد کر سکے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نادرا میں آپ گئے، آپ کو دستاویزات تو بتا دیے گئے، لیکن اب وہ نہ پڑھے لکھے شخص کہاں جائیں؟ وہ
نہیں سمجھتے ان تمام چیزوں کو. وہ نہیں سمجھتے کہ کن اداروں میں ہم نے جانا ہے, کن دروازوں کو ہم نے بجانا ہے کہ ہمارے دستاویزات مکمل ہوں. تو کم سے کم یہ سہولت نادرہ میں ضرور ہونی چاہیے کہ ایک الگ سے سیکشن ہو جن کے دستاویزات مکمل نہیں ہیں, ان کی بہت ہی اچھی رہنمائی کی جا سکے. جی یقیناً اس پوائنٹ پہ میں چیئرمین نادرہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب باقاعدہ آپ نے نادرہ کے تمام آفیسز کے باہر ایک ٹیبل پر ایک نمائندہ بٹھایا ہے اور اسے نام دیا گیا ہے مددگار برائے شناختی کارڈ. لیکن اگر اس سے یہ بات کہی جائے کہ ایک شخص جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, الٹریٹ پرسن ہے, اور اس کے ساتھ کسی پڑھے لکھے شخص کو اگر اندر جا کر اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے OIC آفس انچارج سے بات کرنے کی اجازت دی جائے, تو باہر جو شخص بیٹھا ہے وہ مددگار ہونے کے باوجود, مدد کرنے کے باوجود وہ دھتکارنے پہ اتر آتے ہیں, دھکے دینے پہ اتر آتے ہیں, مس بیہیو کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں CNBC سٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ آپ اس مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس مسئلے کے اوپر آپ جو ہے حکمت عملی کے تحت اس مسئلے کو حل فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری میں آپ سے ایک یہ جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون جنہوں نے ماشاءاللہ میٹرک بہت اچھے گریڈ پہ کی, انٹر بہت اچھے گریڈ پہ کیا, لیکن جب ان کو اپنے میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن کے لیے CNIC کی جب ضرورت پڑی, انہوں نے جا کے نادرہ میں رجوع کیا. بہت مشکل سے ان کا CNIC پروسیس کر دیا گیا, لیکن ان کے CNIC کو ویریفیکیشن میں ڈال دیا گیا, اور 4 سال کی ویریفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو CNIC تو دے دیا گیا, لیکن اس وقت تک جو ان کا ویژن تھا, جو ایم تھا ڈاکٹر بننے کا, وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس پر نادرہ کے عملے کی نااہلی صورت سامنے آتی ہے. کیا اس کے خواب واپس لائے جا سکتے ہیں؟ یقیناً جواب ہوگا نا. اس کے اوپر نادرہ کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے کو سامنے لاتے ہوئے ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے بچے جن کے والدین کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں, خاص طور پر ان کے اندر بنگالی زبان بولنے والے جتنے بھی لوگ ہیں شہر کراچی میں, جن کی تقریباً 3 ملین کی آبادی ہے, ان کے لیے کہا جاتا ہے اسپیشلی کہ آپ ایلین کارڈ بنائیں, جو ریسنٹلی نادرہ نے لانچ کیے ہیں. اچھا, اس کے تحت وہ اسکول میں ایڈمیشن بھی کر لیں گے, ایجوکیشن بھی حاصل کر لیں گے, بٹ پرائیویٹلی. کالج میں جائیں گے پرائیویٹلی, جاب کریں گے پرائیویٹلی. وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے, ووٹ نہیں دے سکتے. دیٹ مینس کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ غیر ملکی کہلائیں گے. کیا آنے والی نسلیں اس ایلین کارڈ کے یوز کو برائے کار لاتے ہوئے کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے, اس چیز کے ذریعے جو ہے وہ اپنا فیوچر آگے بڑھائے, کیونکہ وہ پاکستانی نہیں کہلائیں گے؟ دیکھیں, یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے اس لیڈی کا, سب سے پہلے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی ایلین کارڈ کی, تو اس کارڈ کے حوالے سے میں 2 ہی باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو میرے وہ تمام بنگالی بہن اور بھائی جو ابھی تک اپنی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکے, تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ کارڈ بنوا کر اپنی تعلیم کو فی الفور جاری رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ, دوسری ہدایت یا ریکویسٹ یہ میری ہوگی نادرہ کے لیے کہ یہ جو انہوں نے سہولت رکھی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے, تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا حل نکالا جائے. یہ آپ نے وقتی طور پہ ان کے لیے دروازہ تو کھولا ہے, لیکن یہ دروازہ ایک لمٹ پہ جا کے بند ہو جائے گا. ان کے لیے کوئی یہ شناخت نہیں ہے, وہ پاکستانی بہن بھائی ہیں ہمارے, ان کو شناخت دی جائے. تو برائے مہربانی ان کے لیے یہ راستے کھولے جائیں. اس کے علاوہ میں اپنی بات کے آخر میں کچھ اور نقطے بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں آپ جب پہلی مرتبہ NAC بنوانے جاتے ہیں تو آپ کو بلڈ ریلیشن بھی شو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ایکسیپٹ کیا, لیکن ضروری یہ ہے کہ جب بھی رینیو کروایا جائے تو رینیو کے لیے دوبارہ وہ کیوں لائن میں لگے, کیوں دھکے کھائے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا آن لائن سسٹم ہونا چاہیے. وہ جسٹ اپنے ڈاکومنٹیشن دے آن لائن, کیونکہ آلریڈی وہ بلڈ ریلیشن کو شو کر چکا ہے, تمام دستاویزات دکھا چکا ہے. تو رینیو کے لیے اس کو کیا ضرورت ہے دوبارہ سے تمام چیزیں کرنے کی. وہ آن لائن پروسیجر کیے جائے. اس لیے وہ تمام چیزیں جو ابھی بھی مینول چل رہی ہیں اس کو مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور تمام چیزیں آن لائن ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر کامران صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب کی جو آخری بات تھی, آن لائن سسٹم ہونا چاہیے, اس میں اپنے ایکسپیرینسز حاصل کرتے ہوئے نادرہ سے جو میں نے اب تک ان سے معلومات لی ہے, DG نادرہ صاحب سے, آن لائن سسٹم موجود ہے ڈاکٹر صاحب. اور باقاعدہ اگر کسی شخص کا جو ہے وہ CNIC ایک مرتبہ نادرہ نے ایشو کر دیا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ بایو میٹرک ہونا چاہیے. اگر وہ بایو میٹرک ہیں تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں کسی اور نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।